وہ کہتے ہیں اکثر علماء کے کلپ چلا کے میں اس کی انجینئرنگ کرتا ہوں، تو تھوڑی سی انجینئرنگ ہم بھی کر لیتے ہیں جناب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے یہ گفتگو سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوانا ہو اور کسی ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والے کو بلائیں اور وہ انٹرنل یونٹ کو ہلکا سا ٹیڑھا لگا رہا ہو، کئی تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر لیول رکھ کے بھی ٹیڑھا لگا دیتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں، اور آپ اسے کہے کہ بھائی یہ اس کو چھوڑ، تو نیچے اتر کے دیکھ کہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیڑھا ہے، آگے سے وہ یہ کہے کہ جی آپ پاس ڈگری نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور اگر کہے گا تو وہ مولوی بھی اسے کہے گا یار میں انا تھے نا، تو مولوی اسی ہم نے سانو نہیں نظر آ رہا کہ قرآن کے لکھا ہے، بخاری مسلم کے لکھا ہے، تو اسی ہم نے وہ سیدھے نہیں ہے۔ آپ وہ سیدھا کرواتے ہیں، وہ بغیر ڈگری کے بھی سیدھا کرواتے ہیں، کیونکہ کامن سینس ہے۔ میرے ساتھ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی موٹر بائک پنکچر ہو گئی، میں جب پنکچر لگوانے کے لیے جاتا ہوں تو بڑا وہمی بنتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ نے جب چیک کرنا ہے پھر ٹائر میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کرنا ہے کہ کوئی کیل نہ لگی ہوئی رہ جائے، کیونکہ اگر وہ کیل آپ نے نہ نکالی تو پھر دوبارہ پنکچر ہو جائے گا، اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے تو اپنا کام کر، ہاں تو وہ پھر اپنی دکان چلا بیٹھا۔ جی دوستو، ویڈیو آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ سب اپنے تئیں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم، مجتہد، محدث، مفسر، فقیہ، سب کچھ یہی ہے۔ 14 صدیوں میں کسی کو دین کی وہ سمجھ نہیں آئی جو آج 15 صدیوں 14 صدیوں بعد ان سب کو آ گئی ہے۔ اب یہاں یہ جو بات بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اکثر علماء کے کلپ چلا کے میں اس کی انجینئرنگ کرتا ہوں، تو تھوڑی سی انجینئرنگ ہم بھی کر لیتے ہیں جناب کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کو پنکچر لگوانے میں جاتا ہوں تو کیا میں اس کو کہتا نہیں ہوں کہ اس کو اچھی طرح دیکھو اندر سے ٹائر کو؟ تو وہ آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ یہ مجھے پتا ہے، تمہارے پاس تو ڈگری نہیں ہے اس کام کی، اس کام کا مفتی اعظم تو میں ہوں، تو تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ اور اسی طرح ایک مکینک جو اے سی فٹ کر رہا ہے، وہ جب غلطی کرتا ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں، سارے لوگ اس کو بتائیں گے کہ جناب یہاں پہ یہ ٹیڑھا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ خرابی ہے، یہ تار صحیح نہیں لگی، تو وہ آگے سے یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اپنے کام کا مفتی اعظم ہوں، تم کیوں درمیان میں بول رہے ہو؟ تو پھر یہ مولوی کیوں بولتے ہیں؟ جب ہم بخاری مسلم بیان کرتے ہیں، ہم قرآن بیان کرتے ہیں، تو مولوی کیوں کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں؟ اب اس کی انجینئرنگ یہ ہے کہ جب آپ کی موٹر سائیکل پنکچر ہوئی تو آپ کہاں گئے؟ پنکچر لگوانے والے کے پاس۔ آپ نے خود کیوں نہیں لگایا؟ ایک یوٹیوب سے ویڈیو دیکھیں اور وہ پنکچر خرید کے لائیں اور خود ہی شروع ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے اے سی لگوانے کے لیے آپ نے رابطہ کیوں کیا مکینک اور کاریگر سے؟ آپ ایک ویڈیو دیکھیں اور خود ہی کیل ٹھوکیں اور خود ہی شروع ہو جائیں۔ اس کے پاس کیوں گئے؟ آپ کاریگر کے پاس، ماہر کے پاس کیوں گئے؟ بیمار ہوتے ہیں، انٹرنیٹ سے دوائی سرچ کریں، خود ہی لیں، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بال کٹوانے کے لیے ایک ماہر باربر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کپڑے سلوانے کے لیے ماہر ٹیلر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تلاش کر کر کے خود ہی شروع ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک عالم جب کسی آیت کی تشریح کرے گا، تفسیر کرے گا، تو اس کے پیش نظر وہ آیت بھی ہوگی، اس کا سیاق و سباق بھی ہوگا، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بھی ہوگا، وہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے یہ بات بھی اس کے پیش نظر ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں آئے، آپ نے ایک مبلغ کو واعظ کہتے ہوئے سنا اور آپ نے اس سے پوچھا اتعرف الناسخ والمنسوخ، کیا تجھے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ کون سی آیت کس آیت کو نسخ کرتی ہے، اس کا حکم منسوخ کرتی ہے، پتہ ہے تجھے؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ہلکتا و اہلکتا، تو خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں ڈالے گا۔ اس واسطے جب دین کا علم مکمل نہ ہو، جب تک اس کی مکمل سمجھ نہ ہو، آدھی بات پڑھ کے یا آدھی بات سن کے خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص تفسیر حدیث بیان نہ کرے، لیکن پہلے اس کو پورا سمجھے پھر بیان کرے۔ جس کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے، چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، اب کوئی شخص سورۃ الکافرون کی روشنی میں کہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ آیت تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔
اب یہ نہیں کہا جائے گا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اب حکم یہ ہے کہ اے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کو دبا کے رکھیے. اب یہ والا حکم لاگو ہے، وہ ابتداء اسلام کے لیے تھا. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. کیا آج بھی یہ حکم لاگو ہوگا کہ نشہ اس وقت نہیں پینا جب نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ پی سکتے ہیں؟ بعد میں جب شراب کی حرمت نازل ہوگی تو یہ حکم ختم ہو گیا. تو جب تک پورا دین نہیں سیکھے گا، پوری بات نہیں سمجھے گا، اس وقت آدھا دین اور آدھی بات سمجھ کے وہ نیم ملا بنے گا. اور نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے. اس واسطے بات پوری سمجھے، مبلغ بنے، عالم بنے، اس کے بعد پھر خوب بیان کرے. کون روکتا ہے اس کو بیان کرے؟